دیانت ہو جائیں گے. جس کے پاس امانت رکھیں گے خود ہی کھا جائے گا, امانت خود ہی کھا جائیں گے. امانت رکھنے والے پریشان حال پھر رہے ہوں گے. جب کبھی امت زندہ تھی, معتضد باللہ کے پاس ایک شخص آیا کہ جی بغداد کا سب سے بڑا تاجر, اس کے پاس بہت بڑی امانت رکھوا کے حج پہ گیا, وہ آ کے مکر گیا, دیتا نہیں. کوئی گواہ؟ کہ جی گواہ کوئی نہیں, میں کیا کروں, میرا گواہ کوئی نہیں. کہا اچھا. امیر المومنین جب کبھی زندہ تھے, جب ان کے دروازوں پر آہنی گیٹ نہیں تھے, جب وہ سوز گداز رکھنے والے تھے, سوچ 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 کہنے لگا اچھا ایسا کرو, تم اس کی دکان کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ, میں گزروں گا تجھے سلام کروں گا, تو نے کھڑے نہیں ہونا, سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دینا ہے. میں تیرا حال پوچھوں گا, تو نے بے نیازی سے جواب دینا ہے, کوئی بات تو نے سیدھی نہیں مجھے کرنی. اس کو جا کے بٹھا دیا دکان پر, پھر اپنا شاہی سواری لے کر نکلا. تو پیچھے لو لشکر. جب وہاں پہنچا تو اس کو کہا السلام علیکم یا اخیج. ارے بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ سارے حیران اس کو دیکھ رہی ہے, کیا بلا ہے, ساری دنیا تو کھڑی ہو رہی ہے امیر المومنین کے لیے, وہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی کیا حال ہے؟ ابے ٹھیک ہوں, کیا سر کھایا ہوگا؟ بھائی آپ ہمیں ملنے ہی نہیں آئے, بغداد میں اور ملنے ہی نہیں آئے, اور میں کوئی فارغ تھوڑا ہوں کہ تجھے ملنے آؤں. ایسے دو چار باتیں کر کے وہ چلا گیا. تاجر یہ دیکھ رہا تھا, پھپھرا کمبے ہوں مارے. کہنے کا بھائی وہ کون سی تھیلی تھی ذرا بتاؤ جس میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسے رکھوائے تھے؟ کہا جی وہ نیلے رنگ کی تھی. اچھا اچھا اچھا, وہ تو میرے پاس پڑی ہے, مجھے یاد نہیں رہا, ابھی حاضر. وہ ملی, لے کر پہنچا گیا نا, مل گئی تو معتضد خود آیا, کہا یہاں پھانسی کا پھندا بناؤ. پھانسی کا پھندا بنا کر اس کو وہیں لٹکا دیا, بازار میں لٹکا دیا. یہاں 16 سال قتل کے کیس کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ کیا انصاف ہے کہ ایک نسل مر جائے؟ فریادیں کرتی کرتی مائیں قبروں میں چلی گئیں, بوڑھے باپ کی کمریں رکوع میں چلی گئیں, اور عدالتیں انصاف نہ دے سکی. والامانۃ مغنما, لوگ بھی بددیانت ہو جائیں گے, امانت کھا جائیں گے. والزکاۃ مغرما, مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے, عیاشیوں پہ پیسہ لٹائیں گے, زکات نہیں دیں گے. اگر یہ سارے پاکستان کے لوگ صرف زکات دے دیں تو یہ کشمیر کے زلزلے کے لیے کسی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے, باہر کی مدد کی ضرورت کوئی نہیں ہے.